بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شریف خاندان سیاست میں کیوں ہے؟ سیاست میں کیا کرنے ہی آتے ہیں؟ اقتدار میں کیوں آتے ہیں؟ اس کے لیے ان کو جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے، جلا وطنیاں کاٹنی پڑتی ہیں، الزامات سہنے پڑتے ہیں، گالیاں کھانی پڑتی ہیں۔ کیوں ہے سیاست میں؟ کیا مقصد ہے؟ ان کے بقول اچھے خاصے میاں شریف صاحب کے زمانے میں ان کی ملیں شلیں بھی تھیں، یہ صاحب حیثیت لوگ تھے، امیر لوگ تھے۔ کیا ضرورت تھی انہیں سیاست میں آنے کی؟ کیوں آئے یہ سیاست میں؟ اور اب مسلسل سیاست میں رہنے کے لیے بضد کیوں رہتے ہیں؟ اس کا ایک ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ تو میں نہیں مانتا کہ ان کے یہ صرف جیلیں اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ جلا وطنیاں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کہیں اپنے جو ہے وہ دل میں وعدہ کیے بیٹھے ہیں کہ اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے۔ تو یہ تو میں نہیں مانتا کہ یہ شریف خاندان عوام کی خدمت کرنے، ملک کی تقدیر بدلنے، ملک کو سنوارنے کا خواب لے کر یہ سختیاں سہ رہے ہیں کہ جلا وطنیاں بھی اٹھاتے ہیں، یہ جیلیں بھی کاٹتے ہیں، گالی بھی سنتے ہیں، مگر سیاست میں ہے کیونکہ ان کا ایک مشن ہے، اقتدار میں رہتے ہیں کیونکہ ان کا مشن ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے بھائی؟ پھر آپ بتائیے، کیوں ہیں یہ اقتدار میں؟ کیوں آتے ہیں یہ مشکلات سہنے کے باوجود سیاست میں؟ تو کچھ خبریں میں ابتدا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پی ٹی آئی کی خبروں کے معاملے میں تو بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ جو دو تین چیزیں ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاست میں کیوں آتے ہیں۔ دیکھیے، ان کے کاروبار ہیں، شوگر کا کاروبار ہے، شوگر ملیں ہیں، حمزہ شریف صاحب کے اپنے کاروبار ہیں، اسٹیل ملیں ہیں۔ یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے لیے ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے فرض کریں اپنی ریفائنری کے لیے لوہا امپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیکس ڈیوٹی ختم کر دیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے قانون بنا لیں گے۔ اگر انہوں نے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس خریدنے ہیں تو اس کے لیے قانون بنا دیں گے کہ جی اگر پاکستان سے پیسہ ڈالر کی شکل میں باہر لے جانا ہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے 1992 میں قانون انہوں نے بنایا۔ تو کوئی کام پھر رکتا نہیں ہے۔ اب آپ چینی کے ساتھ ہی دیکھ لینا کیا ہوا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا ہے کہ 7,90,000 ٹن چینی ایکسپورٹ کی گئی، کہ جی چینی ہماری ضرورت سے زائد ہے، پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے، چینی ضرورت سے زائد ہے تو چینی ایکسپورٹ کر دی، اس سے 112 ارب روپے کما لیے۔ پھر یہاں چینی ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے یہاں پر کچھ کم ہو گئی تو لوکل مارکیٹ میں چینی 50 روپے کلو مہنگی ہو گئی، اس سے پھر پیسے کمائے۔ پہلے ایکسپورٹ کر کے پیسے کمائے، پھر چینی کو مہنگا کر کے پیسے کمائے، اس کے بعد پھر 3 لاکھ ٹن چینی انہوں نے امپورٹ کی کہ جی چینی کی قلت ہو گئی ہے، آپ نے ایکسپورٹ کر دی، پھر آپ کو محسوس ہوا 7 لاکھ ٹن چینی آپ نے ایکسپورٹ کی، 3 لاکھ ٹن آپ کی کم پڑ گئی، پھر اب آپ نے فیصلہ کیا امپورٹ کرنی ہے۔ اب آپ نے امپورٹ کرنے کا فیصلہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ٹریڈنگ کارپوریشن جو ہے اس کے ذریعے چینی امپورٹ کی جائے گی، اس کے ذریعے آپ نے یعنی سرکار کے ذریعے چینی امپورٹ کی، اور اس امپورٹ میں آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کے مطابق $40 فی ٹن مہنگی چینی امپورٹ کی، پھر پیسے کمائے۔ یعنی پہلے ایکسپورٹ کر کے پیسے کمائے، پھر یہاں پر چینی مہنگی کر کے پیسے کمائے، پھر آپ نے $40 فی ٹن مہنگی چینی امپورٹ کی، اور کتنی تھی؟ 3 لاکھ ٹن۔ $40 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 3 لاکھ ٹن سے تو آپ کو خود ہی فگر نکل آئے گا۔ تو یہاں پھر پیسے کمائے گئے۔ اب 3 لاکھ ٹن جب آپ نے امپورٹ کر لیے تو آپ کو پتہ لگا کہ ہم نے تو 2 لاکھ ٹن امپورٹ کرنی تھی، 1 لاکھ ٹن پھر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شریف خاندان جو ہے وہ اچھا ایک اور مزے کی بات ہے اس میں کہ جب یہ انہوں نے امپورٹ کی 40 جو ٹریڈنگ کارپوریشن سے انہوں نے امپورٹ کرائی، اس میں سے وہ جو ایکسائز ڈیوٹیز ہوتی ہیں، امپورٹ ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، وہ ساری ٹیکس چھوٹ دے دی۔ وہ چھوٹ دینے کے باوجود $40 جو ہے وہ مہنگی پڑی۔ اگر وہ چھوٹ نہ دیتے تو یہ $40 سے بھی زیادہ ہوتی۔ تو سرکار کا نقصان کیا، پاکستان کا نقصان کیا ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر، جہاں پر چھوٹ لینی چاہیے تھی وہاں نہیں لی۔ یہ $40 جو ہے یہ کم نہیں کر کیے، یعنی $40 فی ٹن مہنگی خریدی یا کمیشن کھائے، واٹ ایور، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، لیکن
ٹیکس ڈیوٹیاں چھوڑ کے آپ نے جو ہے وہ دوہرا نقصان کیا پاکستان کا، دوہرا۔ ایک تو $40 پھر ٹن مہنگی ہوئی، پھر وہ جو ڈیوٹیاں آپ نے چھوڑی تھیں اس کا علیحدہ قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ اب آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلا کہ شریف خاندان سیاست میں کیوں آتا ہے، کیونکہ کاروبار بھی ساتھ ساتھ چلانے ہیں۔ اب یہ کس نے فائدہ اٹھایا اس سے؟ جہانگیر ترین صاحب نے فائدہ اٹھایا سب سے زیادہ۔ اس سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ خسرو بختیار صاحب نے فائدہ اٹھایا۔ کس نے فائدہ اٹھایا؟ شریف فیملی کی شوگر ملز نے فائدہ اٹھایا۔ کس نے فائدہ اٹھایا؟ زکا اشرف کی شوگر ملز نے فائدہ اٹھایا۔ کس نے فائدہ اٹھایا؟ زرداری صاحب نے فائدہ اٹھایا ہوگا، کیونکہ ان کی بھی شوگر ملیں ہیں، یا ان کے دوستوں کی، زرداری صاحب کے دوستوں کی، قریبی دوستوں کی، زکا اشرف کی اور لوگوں کی شوگر ملیں۔ تو اس لیے آتے ہیں سیاست میں۔ کوئی کہے کہ جی قوم کی خدمت کرنے کے لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں، یہ کوئی کہے کہ یہ جلا وطنیاں اختیار کرتے ہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے، تو میں نہیں مانتا، کیونکہ 40 سال کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری طرف گندم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سرکار کہتی ہے کہ اس سال 2.96 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوئی، جو پچھلے سال کی نسبت 4.3% زیادہ ہے۔ یہ سرکار کے اعداد و شمار ہے کہ اس سال 2.96 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوئی ہے، اور پچھلے سال کی نسبت یہ 4.3% زیادہ ہے۔ تو پچھلے سال ملک میں گندم کی درآمد نہیں کی گئی، یعنی پچھلے سال اس سال کے مقابلے میں گندم اگر کم پیدا ہوئی تھی تو امپورٹ نہیں کرنی پڑی تھی۔ اس مرتبہ پچھلے سال کے مقابلے میں گندم زیادہ پیدا ہوئی ہے مگر امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ سوچیں، کیوں گندم 10 لاکھ ٹن گندم شاید امپورٹ کرنی پڑے، نہیں سوری 10 لاکھ ٹن گندم کی تو ابھی فوری طور پر منظوری دی گئی ہے، 20 لاکھ ٹن گندم شاید امپورٹ کرنا پڑے۔ 10 لاکھ ٹن گندم تو ابھی جو ہے فوری ضرورت ہے، تو کیوں بھائی گندم کیوں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اس سال، جبکہ اس سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ گندم پیدا ہوئی ہے اور پچھلے سال آپ کو امپورٹ نہیں کرنی پڑی تھی؟ تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ شریف خاندان سیاست میں کیوں آتا ہے اور یہ سیاست میں کیا کرنے کے لیے ہے۔ اور شاید اب تو انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹائم کم رہ گیا ہے، جلدی جلدی کرو جو کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت حکومت چلی جائے، کیونکہ سب کو پتہ لگ رہا ہے نا اگلے 2-4 مہینے بس ختم ہے، کہانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اب جلدی جلدی سمیٹو، جلدی جلدی سمیٹو، جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹو، نکلو، لوٹو اور پھوٹو۔ یہ اس ملک کے لوگوں کی تقدیر بنا دی گئی ہے، عوام کی تقدیر بنا دی گئی ہے، مسلط کرنے، ان لوگوں کو لانے، مسلط کرنے، ان کو بار بار ملک سے بھیجنے، پھر لانے، پھر ڈیل کرنے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کہ پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی کرپٹ ہیں، کیسز بنتے ہیں، یہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، پھر ان کو ڈیل کرتے ہیں باجوہ صاحب، پھر باجوہ صاحب ان کے ساتھ ڈیلیں کر کے پھر ان کو لے کر آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں آؤ یار مجھے ضرورت پڑ گئی، تمہاری ایک ایکسٹینشن کا سوال ہے، آ جاؤ، عمران خان کو نکال دیتا ہوں، وہ ایکسٹینشن نہیں دے رہا، تم دے دو گے، تم آ جاؤ۔ یہ جنرل باجوہ صاحب کی پالیسی رہی ہے۔ اور کرکٹ کا حال آپ کے سامنے ہی ہے، محسن نقوی صاحب جو سسٹم کے کولیپس کرنے کی نوید سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا۔ تو محسن نقوی صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ کرکٹ کا سسٹم بھی کولیپس کر گیا جناب، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کیا حال ہوا ہے، اور مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادارہ کوئی اچانک آپ کا کوئی فیل ہو گیا ہے یا آپ کی کرکٹ فیل ہو گئی ہے۔ پہلے ہم نے دھیرے دھیرے اسکواش کا یہ حال کیا، پھر ہم نے دھیرے دھیرے ہاکی کا یہ حال کیا، دوسری گیمز کا یہ حال کیا، اور اب ہم کرکٹ کا یہ حال کرنے۔ ایک سپورٹس پاکستان میں بچی تھی کرکٹ، اور اب اس کا ہم یہ حال کرنے پہ لگے ہیں۔ بھائی محسن نقوی صاحب کا کیا کام ہے کہ پی سی بی چلائیں؟ آپ وزیر داخلہ، اتنی ہیوی ڈیوٹی ہے کہ آپ 2 گھنٹے سوئیں تو 22 گھنٹے بھی کام کریں تو اس کے چیلنجز پورے نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ آپ پی سی بی کو دیکھیں؟ اور کیا ملک میں کوئی اور آدمی نہیں ہے پی سی بی کو دیکھنے کے لیے؟ کیا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایکسپرٹس کو لایا جائے؟ محسن نقوی صاحب کی کیا مجبوری ہے کہ پی سی بی کو انہوں نے ہی چلانا ہے؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی اور کرنے کا کام نہ ہوتا تو سمجھ آتی ہے۔ آپ وزیر داخلہ ہیں، اتنا کام ہے کرنے کو، ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور اب تو آپ وزیر داخلہ کے علاوہ وزیر خارجہ بھی ہیں۔ آپ نے ایران اور امریکہ کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اتنی ذمہ داریاں آپ کی، آپ نے ڈومیسٹک پولیٹکس کو بھی دیکھنا ہے۔
آپ نے سہیل آفریدی صاحب سے بھی باتیں کرنی ہیں, آپ نے شہباز شریف کو بھی پیغام لے کر جانا ہے. آپ کی اتنی مصروفیات ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, وزیر خارجہ بھی ہیں, وزیر سیاسی امور بھی ہیں, ساری اتنی ذمہ داریاں آپ کی. کرکٹ کی جان چھوڑ دیں, کرکٹ کسی اور کو چلانے دیں. کرکٹ اب لوگوں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی ہے, مایوس ہوتے جا رہے ہیں لوگ, حالانکہ پیشن ہوا کرتا تھا کرکٹ. پھر جب ایسی خبریں آتی ہیں کہ انگلینڈ میں جا کے ہمیں ایک اننگز اور 100 رن سے شکست ہو گئی ہے, تو لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو سسٹم کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے گھر سے تو ٹھیک کریں. آپ کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا ہے, تو آپ اس میں پورے کے پورے حصے دار ہیں. محسن نقوی صاحب میرا خیال ہے اپنے سے شروع کریں اور پھر باقی اطراف میں بھی آئیں. حامد میر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ خبر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری ایوان صدر چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں. اور یہ اس لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ میں ذاتی طور پر ہم جانتے ہیں کہ حامد میر صاحب کے آصف زرداری صاحب کے ساتھ قریبی تعلقات بطور صحافی. اوبویسلی کچھ صحافیوں کے, کچھ سیاستدانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں, میرے بھی ہیں, سب کے ہوتے ہیں قریبی تعلقات. ہمارے بھی کئی ایسے سیاستدانوں کے تعلقات ہیں جہاں سے خبر مل جاتی ہے. تو حامد میر صاحب اگر زرداری صاحب کے بارے میں خبر دے رہے ہیں تو غلط نہیں ہو سکتی. اور پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک صحافی ہیں اور وہ خبر دے رہے ہیں تو غلط نہیں ہو سکتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری ذہنی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اب اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں وہ. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے اب رہنے نہیں دیا جائے گا, مجھ سے اب یہ سیٹ خالی کرا ہی لی جائے گی. حالات اس نوعیت کے بن رہے ہیں کہ میں زیادہ عرصہ چل نہیں سکوں گا, تو اس لیے انہوں نے ذہن بنا لیا کہ ٹھیک ہے یار, جب نکال ہی دینا تو پھر ذہن بنا لیتے ہیں. دوسری ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ لڑ جاؤں گا صوبوں کے معاملے پر, 18ویں ترمیم کے معاملے پر لڑ جاؤں گا, سیٹ چھوڑ دوں گا, بات نہیں مانوں گا. ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہو, لڑنے کا ذہن بنا لیا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ معاملات ان کو لگ رہا ہے کہ اتنے کشیدہ ہو رہے ہیں آئندہ چند مہینوں میں کہ شاید ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہے گا کہ اس کو کنٹینیو کر سکیں. تو وجہ کچھ بھی ہو, بہرحال آصف زرداری صاحب کا یہ کہنا یا یہ سوچنا کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہیں یہ عہدہ چھوڑنے کے لیے, یہ نوید دیتا ہے, یہ خبر دیتا ہے کہ ملک میں جو سیاسی حالات ہیں حکمرانوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہیں. جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کے لیے معاملہ اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں اور شاید آئندہ دنوں میں اور بگڑنے والے ہیں. دوسری طرف دیکھیے, ایک خبر جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے, باجوہ صاحب کا میں بھی ذکر کر رہا تھا, تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اسد عمر صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک مرتبہ وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کر کے باہر نکلے تو جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ اسد صاحب, عمران خان ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ میں 22 سال سٹرگل کر کے آیا ہوں, جیسے مجھے سیاست کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. یعنی بار بار عمران خان باجوہ صاحب کو کہتے ہیں کہ بھائی میں 22 سال سے سیاست کر کے آ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے. انکار کر دیتے ہوں گے نا جنرل باجوہ کو کوئی امور پہ کہ بھائی مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے, میں 22 سال سے یہی پولیٹیکل سٹرگل کر کے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جیسے وہ مجھے کہتے ہیں کہ جیسے مجھے سیاست کا پتہ ہی نہ ہو. ان سے کہیں کہ ہم 75 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. جنرل باجوہ نے اسد عمر سے کہا کہ عمران خان کو کہو کہ ہم 75 سال سے یہی کام کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. تو باجوہ صاحب نے بہرحال بعد میں ثابت کیا کہ انہوں نے یہ 75 سال میں بھی کچھ نہیں سیکھا اور اس کام کو انتہائی بھونڈے طریقے سے کیا, جس سے ملک کا بھی نقصان ہوا, جس سے ان کا ذاتی طور پر بھی نقصان ہوا, جس سے پاکستان کی سیاست میں ایک بحران بھی پیدا ہوا. تو انہوں نے 75 سال میں واقعی کچھ نہیں سیکھا. 75 سال سے جو کر رہے ہیں وہ بھونڈے انداز سے کر رہے ہیں. باجوہ صاحب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ 75 سال سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بڑے بھونڈے انداز سے کر رہے ہیں, اور پھر بھی وہ کرنے پر مصر تھے. انہوں نے کیا اور بہت ہی برے طریقے سے کیا بھائی. جیسے انہوں نے منڈی لگائی, سندھ ہاؤس میں لوگوں کو اکٹھا کیا, ایم کیو ایم سے کہا فلاں, جوڑ توڑ کر کے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا اور ملک کو انسٹیبلٹی کا شکار کیا. چلتے ملک کو راستہ روک دیا, چلتے ہوئے ترقی کرتے ملک کو پیچھے دھکیل دیا. تو کیا آپ نے 75 سال میں سیکھ کر کیا پھر باجوہ صاحب؟ پھر تو آپ نے بہت ہی برا کیا جو کیا. پھر تو خان صاحب بھی ٹھیک کہتے تھے کہ وہ صحیح سوچ رہے تھے کہ بھائی باجوہ صاحب اس وقت
عالمی حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کو نہ چھیڑیں. باجوہ صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا ویژن اس لحاظ سے زیادہ بہتر تھا کہ بھئی ریسیشن آ جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، کووڈ سے پوری دنیا کی اکانومی کووڈ سے بھی نکلی ہے، ابھی کووڈ میں بلکہ کووڈ کا شکار ہی ہے. 22 میں تقریباً ایفیکٹ ختم نہیں ہوئے تھے اس کے کووڈ کے، تو نہ کریں گے، پھنس جائیں گے ہم. لیکن باجوہ صاحب کو اپنی کرسی کی خواہش تھی، انہیں لگتا تھا کہ نواز شریف انہیں ایکسٹینشن دے دے گا، عمران خان اس مرتبہ نہیں دے گا. اور وہ اپنے چکر میں جو ہے انہوں نے اپنا ایک پورا گیم بنایا اور اس سے پاکستان کا نقصان کر دیا. تو اسد عمر صاحب نے جو انکشاف کیا اس سے صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ باجوہ صاحب کو واقعی سیاست کا پتہ نہیں تھا. باجوہ صاحب اس لحاظ سے کافی نالائق واقع ہوئے ہوں گے نا، تبھی تو انہوں نے غلط فیصلے کیے، تبھی تو جس کو نکالا تھا نواز شریف کو اسی کو ڈیل کر کے واپس لے آئے. پی ڈی ایم بنائی، اتنے بھونڈے طریقے سے کیا، وہ بہتر طریقے سے کر لیتے، کرنا تھا. تو اب ڈیل ہو رہا ہے جناب، عمران خان کا معاملہ حکومت ڈیل کر رہی ہے اور کمزور اور عجیب و غریب دلیلیں ڈھونڈ رہی ہے. طلال چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں رات، مثلا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ٹیسٹ رپورٹس نوجوانوں سے زیادہ اچھی ہیں، جوانوں سے زیادہ اچھی ہیں. تو بھیا آپ کے میڈیکل بورڈ، آپ کا سرکار کا بنایا گیا میڈیکل بورڈ تھا نا جس نے کہا تھا کہ عمران خان کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے، کرا دی ہے آپ نے؟ نہیں کرائی. اپنے بورڈ کی بات پر یقین کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. کیا آپ مانتے ہیں کہ پھر آپ کے بورڈ نے جعلی رپورٹ تیار کی؟ جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جعلی رپورٹ تیار کی، پھر آپ حکومت میں ہیں، احتساب کریں ان جعلی ڈاکٹرز کا کہ جنہوں نے جعلی رپورٹ بنائی. یعنی ایک طرف آپ خود میڈیکل بورڈ بناتے ہیں، پرائیویٹ میڈیکل بورڈ نہیں بنانے دیتے، پرائیویٹ ہاسپٹل کو سرکار کا میڈیکل بورڈ بنتا ہے. وہ میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ عمران خان کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے فوراً. وہ اینجیوگرافی کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت پوری نہیں کی گئی آپ نے، اور فٹ قرار دے دیا انہیں، کہا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے. ٹیسٹ کیے بغیر ہی، تشخیص کا عمل مکمل کیے بغیر ہی عمران خان کو فٹ قرار دے دیا کہ عمران خان تو ٹھیک ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ رپورٹ زمانوں سے زیادہ اچھی ہیں. ٹیسٹ تو ہوئے ہی نہیں ہیں. کون سی ٹیسٹ رپورٹس اچھی ہیں بھائی؟ ایک بلڈ پریشر کا آپ نے کیا ہے، کون سی ٹیسٹ رپورٹس کی ہیں؟ کون سے ٹیسٹ ہوئے ہیں عمران خان کے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل بورڈ نے جو اینجیوگرافی کی تجویز کی تھی اس کو آپ نے کرایا کیوں نہیں، پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ ہاں اینجیوگرافی کی رپورٹ ہو جاتی، ٹیسٹ ہو جاتا، رپورٹ آ جاتی تو آپ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب گڈ ٹو سی. ہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے کہ پیمز اسپتال میں جو اینجیوگرافی ہے اس کی سہولت ہی موجود نہیں ہے، اس کی مشین ورکنگ میں نہیں ہے 2022 سے لے کر اب تک. سوچئے کہ بیچارے وہاں پر آنے والے مریضوں کا کیا حال ہوا ہوتا ہوگا. جو مریض آتا ہوگا پیمز میں اس کام کے لیے اسے کہتے ہوں گے پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جاؤ، ریفر کر دیتے ہوں گے نا. اور یہاں سپریم کورٹ نے ریفر کیا کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل جائیں، ان کو آپ گھسیٹ کے سرکاری ہاسپٹل لے کر آ گئے جہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے. اور جو پرائیویٹ مریض آتے ہوں گے یہاں پر اینجیوگرافی کرانے کے لیے، ان کو آپ کہتے ہوں گے کہ یار ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، آپ پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جاؤ. کیا تماشا ہے بھائی؟ پرائم منسٹر خود نوٹس لے رہے ہیں اس بات کا کہ کیوں اینجیوگرافی کی مشین نہیں چل رہی، اور عمران خان کو آپ گھسیٹ کر وہیں لے کر آئے ہیں تاکہ ان کے ٹیسٹ کیے جائیں، اور جس کی سہولت ہی موجود نہیں ہے. پھر کیسے کہہ لیتے ہیں یہ ساری باتیں؟ اب وہ کہتے ہیں گڈ ٹو سی والی عدالتیں، اب گڈ ٹو سی والی عدالتیں نہیں، آزاد عدالتیں ہیں. تو پھر آزاد عدالتوں کا فیصلہ کیوں نہیں مانتے طلال چودھری صاحب؟ گڈ ٹو سی والی عدالت نہیں ہے نا، یہ آزاد عدالت ہے نا. تو اس آزاد عدالت کا فیصلہ پھر کیوں نہیں مانا؟ پھر اسے رد کر دیا، پھر اس پہ ریویو دائر کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ تندرست شخص کو بیمار بنا کر راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ میڈیکل بورڈ کر رہا ہے. میڈیکل بورڈ نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی تھی اور کہا تھا کہ ان کو یہ فلاں فلاں بیماری ہے، انزائٹی پلس ہے، ہیومن انٹریکشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پینک ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے دماغ میں، اور ان کا ہیومن انٹریکشن بڑھایا جائے، فیملی سے ریگولر ملاقاتیں کرائی جائیں. یہ باتیں جو ہیں وہ میڈیکل بورڈ نے کہی ہیں سپریم کورٹ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تندرست شخص کو بیمار بنا کر راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ جو بھی کر رہا ہے یہ میڈیکل بورڈ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. طلال چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں کیا وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟
بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں. پھر ایک بہت کمزور دلیل حکومت گھڑ رہی ہے اور یہ عدالت میں جب دے گی تو یہ دلیل اڑ جائے گی. ایک تو عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو یہ آرگومنٹ ضرور لینا چاہیے کہ بھائی دیکھیں سرکاری ہاسپٹل میں یہ لے کر گئے ہیں, وہاں پر ان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا, اسی لیے تو ہم نے کہا تھا پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر جائیں کہ وہاں پر ان کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بات کہ پرائم منسٹر نے نوٹس لیا ہے, وہ نوٹس لے کر پاکستان تحریک انصاف کو یا ڈاکٹر عظمیٰ کے وکیل کو سپریم کورٹ پہ جانا چاہیے اور اس کو بطور آرگومنٹ استعمال کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ اینجیوگرافی میڈیکل بورڈ نے تجویز کی اور میڈیکل بورڈ کی تجویز کردہ اس اینجیوگرافی کو عملی شکل اس لیے نہیں دی جا سکی کہ یہ پمز لے گئے تھے اور وہاں پر مشین ٹھیک نہیں ہے یا مشین آپریشنل نہیں ہے. یہ بطور دلیل میرا خیال ہے کہ وکیل صاحب اس کو استعمال کریں گے. پھر ایک بڑی کمزور دلیل حکومت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی راستہ نہ ملنے کی وجہ سے عمران خان کو پمز لے کر جایا گیا, ہم تو شفا لے کر جا رہے تھے لیکن وہاں پر لوگوں کا بہت رش تھا اس لیے عمران خان کو ہم پمز لے کر گئے. تو یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ ایک کانوائے نکلا تھا جو شفا آیا ہے اور اس میں ایک وائٹ کلر کی لینڈ کروزر تھی جس میں پریٹینڈ کیا گیا کہ عمران خان موجود ہیں اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی. وہ وائٹ کلر کی لینڈ کروزر جس میں پریٹینڈ کیا گیا کہ عمران خان ہے, وہ وائٹ کلر کی لینڈ کروزر بغیر کسی رکاوٹ کے شفا ہسپتال داخل ہونے میں کامیاب ہوئی, بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی مشکل کے. ڈاکٹر فیصل جو تھے وہ بھی ڈاکٹر فیصل سلطان وہ بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہاسپٹل میں. اس کا مطلب سرکاری کانوائے میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو اگر ایک کانوائے وہاں سے نکلا اور وہ کامیابی سے پہنچ گیا شفا ہاسپٹل تو وہ عمران خان بھی اس گاڑی کے اندر ہو سکتے تھے. لوگوں کو تو یہی پتا تھا کہ عمران خان ہے, تو کسی نے روکا تو نہیں انہیں. تو یہ دلیل تو یہیں پر اڑ جائے گی. پھر ایک بحث اس وقت بہت ہو رہی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو توہین عدالت کی درخواست میں فریق کیوں نہیں بنایا گیا. تو اس کا جواب جو ہے, ظاہر ہے یہ الزام اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ جی محسن نقوی کے ساتھ تو بڑے اچھے یارانہ ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا, سہیل آفریدی کا, بیرسٹر گوہر کا, فلاں کا بڑا یارانہ ہے, تو اس لیے محسن نقوی سے آئندہ بھی امیدیں ہیں کہ وہی ان کو کچھ کر کے دیں گے, اس لیے محسن نقوی کو فریق نہیں بنایا گیا توہین عدالت کی میں. لیکن اس کا جواب جو ہے وہ دیا ہے عزیر بھنڈاری صاحب نے. اس کی وجوہات وہ کچھ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ نے بیان دیا تھا اس لیے ان کو فریق بنایا گیا. وزیر اعظم کو اس لیے پارٹی بنایا گیا کیونکہ یوسف رضا گیلانی کیس میں سپریم کورٹ نے طے کیا تھا کہ عدالتی فیصلے پر عمل نہ ہو تو ذمہ دار وزیر اعظم ہوگا, اس لیے فریق بنایا گیا. محسن نقوی کو اس لیے فریق نہیں بنایا گیا کیونکہ اس نے اس فیصلے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. اگر مٹیریل دستیاب ہو یا عدالت چاہے تو اس کو فریق بنا سکتی ہے. سیکرٹری داخلہ کو اس لیے فریق بنایا گیا ہے کیونکہ وہ 1973 کے رولز آف بزنس کے مطابق داخلہ ڈویژن کا ہیڈ ہوتا ہے. تو یہ ان کی طرف سے وضاحت آئی ہے. اب یہ وضاحت عوام کو کتنی قابل قبول ہے یہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.